عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا جائے گا کہ آپ اللہ کے روح ہیں، اللہ کے ہاں سفارش کریں۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر تم یہ کام لینا چاہتے ہو، ایک ہستی ہے، ایک شخصیت ہے، ایک شخصیت کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا پیارا ہے، آمنہ کا لال ہے، وہ دودھ یتیم ہے، وہ لوگوں کا سہارا بننے والا نبی ہے، وہ لوگوں کی دلخاری کھانے والا نبی ہے، وہ لوگوں کے اوپر جو ہے کرم فرمانے والا نبی ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ احمد مجتبیٰ ہے۔ تم احمد مجتبیٰ کے پاس چلے جاؤ، تمہاری شفاعت سے پوری ہو جائے گی۔ وہ محمد مصطفیٰ تمہاری شفاعت کریں گے۔ اس شفاعت کا ذلہ، اس شفاعت کا ذلہ رب ذوالجلال نے لیا ہے۔ اے محبوب، جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے، میرے محمد پر جب تک تم راضی نہیں ہو جائے گا، میں خدا تمہیں اس وقت تک تم سے راضی ہونے نہیں دوں گا۔ جب تو راضی ہو جائے گا، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ امت تیری بخشی جائے گی، جنت میں چلی جائے گی، جنت کا داخلہ ہوگا۔ فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے، غلام بھی دیکھ رہے ہوں گے، آدم بھی دیکھ رہا ہوگا، ابو بھی دیکھ رہا ہوگا، ابراہیم بھی دیکھ رہا ہوگا، عیسیٰ بھی دیکھ رہا ہوگا، موسیٰ بھی دیکھ رہا ہوگا۔ پھر یہی اعلان ہوگا اگر آج چاہتے ہو جنت میں جانا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ جاؤ تو میرے کام بن جائیں گے۔ آیا تو جگدا سلطان تے دنیا بس گئیے، آیا تو جگدا سلطان، آیا تو جگدا سلطان تے دنیا بس گئیے، ہویا خالق دا احسان، ہویا خالق دا احسان تے دنیا بس گئیے۔ حضور کی آمد میں خوشی ہوئی ہے، بلند بانا سبحان اللہ کو۔ بھلیا نورا لانے والا، بھلیا نورا لانے والا، خالق نال ملاون والا۔ سمجھ نہیں آتی پئی ہے ویسے ویسے کچھ اور سورہ دا پڑھ کرو۔ سبحان اللہ۔ بھلیا نورا لانے والا، بھلیا نورا لانے والا، بھلیا نورا لانے والا، خالق نال ملاون والا۔ آیا رہبر عالی شان، آیا رہبر عالی شان تے دنیا بس گئیے۔ ہن سننا چاہتے ہو کہ کیڑے بھلیاں نوں حضور نے دعا لائی؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑے بھلیاں نوں دعا لائی؟ وہ جڑے بھٹکے ہوئے سن، راستہ بھٹکے ہوئے سن، ٹھیک نہیں جی، اور ہدایت راستے سے دور ہو چکے سن، نور ہدایت تو بالکل ہی کوسوں دور چلے گئے تھے۔ لیکن اس وقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے تشریف لے کے آئے، جڑے راستہ بھولے ہوئے سن، بھٹکے ہوئے سن، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیتا کہ اپنے نبی دی آمد سے کہ انہاں نوں ہدایت راستہ عطا فرمایا۔ وہ لوگ جڑے اپنی بچیاں نوں زندہ در گور کر دیتے اور انہوں اپنی بچیاں نوں زندہ در گور کرنے والے، وہ لوگ جڑے اپنی ماما تو بیٹیاں نوں جدا کرنے والے، وہ لوگ کہ جنہاں نے اپنے خاندان دے وچ اپنے حسب نسل دے وچ فخر کردے ہویا دوسرے خاندانوں تو اعتراف کردے ہویا بالکل ہی ایک دوسرے تو تعلق واسطے رشتے ناتے سب کو ختم کیتے ہوئے سن۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اس دنیا کائنات ہوتے تو انہوں نے دسیا کہ بیٹی کا کی مقام ہے، انہوں نے دسیا کہ ماں کا کی مقام ہے، انہوں نے دسیا کہ بہن کا کی مقام ہے، انہوں نے دسیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک نبی دی آمد نال جڑیاں چیزاں مرجھا گئی ہیں اس نبی دی آمد نال ساریاں خوشیاں منا رہی ہیں۔ بھلیا نورا لاون والا، بھلیا نورا
شان دنیا بس بھئیے آیا تو جگنا سلطان آیا تو جگنا سلطان دنیا بس بھئیے جنت وچوں آیا تایا جنت وچوں آیا تایا جنت وچوں آیا تایا خالق نے عالم دایا سحر پڑھ دے حلق لمان سحر پڑھ دے حلق لمان دنیا بس بھئیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جلوہ گری ہوئی حضرت آمنہ فرما دیا نے حضرت آمنہ فرما دیا نے مصطفیٰ کریم کی آمد وقت قریب آیا میں بیچے آئے بلندوں قامت اور نے دنیا پہ قریب ہویا میں بیچے آئے ایک دم اچانک سار طرف نور پھیل گیا میں شام دے محلات ہوئے کھلیا گرد ساری چیزوں میں نظارہ کر لیا میں انہیں کل پوچھیا کون آنکھیں لگیا اللہ تعالیٰ نے آمنا تیری ڈیوٹی واسطے تیری ربطی واسطے سانو جنت دے وچوں بھیجے آئے تیرے پاک نبی دی آمد دی جلوہ گری دے واسطے تیرے پاک نبی دی آمد چرچ گان دے واسطے استقبال کرن دے واسطے تیرے پاک نبی نو ویلکم کرن دے واسطے اللہ تعالی نے سانو جنت جو بھیج کے اپنے نبی دیاں خوشیاں مناونا واسطے آسماناں تو بھیجا ہے جنت وچوں آیا تایا جنت وچوں آیا تایا خالق نے اور ودھایا سحر پڑھ دے لمان سحر پڑھ دے لمان دنیا بس بھئیے سمجھ آنی ہے ویسے سبحان اللہ بے شک آسان سرکی ہے بالکل آسان سرکی ہر حرف اور ہر لفظ جڑا ہے بالکل واضح اور مفہوم ہے کہ آیا دو جگدہ سلطان تے دنیا بس بھئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد نال دنیا وسیع بے شک اس اندر کوئی شک نہیں 1,24,000 پیغمبر اس دنیا تے تشریف لے کے ہر نبی دا آنا پر حق ہے ہر نبی دے ایمان ہے ہر نبی دے یقین ہے اور ہر نبی کو اسی منن والے ہیں اگر کوئی مسلمان نبیاں میں اختلاف کرتا ہے انکار کرتا ہے دار اسلام تو خارج ہے اور اگر ہر مسلمان ہر نبی کو منن والا ہے ایمان رکھن والا ہے ہر نبی تے نازل ہون والی کتاب تے ایمان رکھن والا ہے لیکن حقیقی روشنائی حقیقی رونق حقیقی عزت حقیقی اللہ تعالی نے جڑی ترقیاں اس کائنات عالم نو عطا کی اور محمد مصطفیٰ دی آمد تے جلوہ کری جناب آیا تو جگدا سلطان آیا تو جگدا سلطان دنیا بس بھئیے پتھراں دے پتر پوجن والے پتھراں دے پتر پوجن والے رنگ چھوڑے توحید نال پتھراں دے پتر پوجن والے پتھراں دے پتر پوجن والے رنگ چھوڑے توحید نال پت خانے تھے ویران پت خانے تھے ویران دنیا بس بھئیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جڑی نبوت نال سرفراز فرمایا ہے پہلے بھی میں پرسوں راتی محفل دے وچ وی تھانوں روشنی پائی سی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کو کتنی عمر عطا فرمائی 63 برس کتنی 63 ایئرز 63 سال حیات طیبہ دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جڑی نبوت عطا فرمائی ہے وہ کتنے سالوں کے بعد عطا فرمائی ہے بھائی ادھر بات کریں
کوئی آپ سے پوچھ لے اللہ نے اپنے پاک آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی وہ کتنے سال بعد عطا فرمائی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ 40 سال کے بعد۔ اگرچہ ہم اس چیز کی نفی نہیں کر سکتے کہ فقط اللہ تعالیٰ کے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تو آپ کو ہم 40 سال کے بعد ہی نبی تسلیم کریں گے۔ اگرچہ رب ذوالجلال کے پاس اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا گیا، تو میں آج یہ کر رہا ہوں کہ جس وقت اللہ کے نبی اس کائنات کے اندر تشریف لے کر آئے، ابھی آپ کی پیدائش تھی، اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اعلان نبوت تو 40 سال کے بعد فرمایا، ابھی پیدائش تھی، اور ابھی نبی علیہ السلام کی آمد اور پیدائش پر رب تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ جس جگہ پر بت نصب کر دیے گئے تھے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت نصب کیے گئے تھے، کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت نصب کر دیے گئے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی آمد اور جلوہ گری ہوئی تو کعبۃ اللہ کے اندر جو بت نصب کیے گئے تھے وہ سارے کے سارے اونگے گرے، اور شام کے محلات کے اندر زلزلہ طاری ہوا، دیکھنے والوں نے دیکھا، ہر طرف شور برپا ہوا، ہر طرف اعلان ہوا، ہر طرف خوشخبریاں سنائی گئی۔ زمانے والوں آج وہ کائنات کے اندر ہستی تشریف لا رہی ہے جس نے کائنات کو بتوں سے پاک کروا دیا۔ 360 جو تھے کعبۃ اللہ کے اندر نصب کیے گئے وہ سارے کے سارے اوندے گر پڑے اور اعلان کر رہے تھے، ہر طرف سے ندائیں دی جا رہی تھی، زمانے والوں تمہیں مبارک ہو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کرتے ہیں، جس نے عزتیں دینی ہے، جس نے مرتبے دینے ہیں، جس نے مقام دینے ہیں، جس نے فضیلتیں دینی ہیں، جس نے وصف دینے ہیں، اور اس کائنات کے عالم کو جس نے روشنیاں بخشی ہیں۔ اور پتھروں کو پوجنے والے جو تھے ان کو اللہ کے نبی نے توحید کے کلمے کے ساتھ رنگ دیا۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، مجھے یاد آ رہی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت سب سے پہلے اس بندے کی میں شفاعت کروں گا جس نے صدقے دل کے ساتھ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صدقے دل کے ساتھ سب سے پہلے شفاعت اس کی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے نے صدقے دل کے ساتھ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، میں محمد کی شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کائنات کے اندر آئے، میں جو شاعر نے شعر پیش کیا ہے اس کا تخیل پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد پر وہ لوگ جو پتھروں کی پوجا کرنے والے تھے وہ پتھروں کو اپنا خدا بنا کے بیٹھے تھے، جس وقت کلمہ توحید کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئی مکہ کی سرزمین پر، ہر طرف یہی آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقی وہ ذات رب ذوالجلال کی ہے کہ جو جس رب ذوالجلال کی ہم عبادت کریں تو وہ عبادت ہماری رب تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو وہی تخیل پیش کیا ہے کہ پتھر آتے پوچھن والے رنگ چھوڑے توحید دینا، ہاں جی بت خانے تھے ویران تے دنیا بس سبحان اللہ۔ آیا تو جگدا سلطان، آیا تو جگدا سلطان تے دنیا بس پئیے، پاک نبی جد عرش تے آئے، پاک نبی جد فرش تے آئے، پاک نبی جد فرش تے آئے، عرشیاں فرشیاں جشن منائے، ایک رونا ہے شیطان، ایک رونا ہے شیطان تے دنیا بس پئیے۔
آیا تو جگدا سلطان تے دنیا بس بھئیے ہویا خالق دا احسان تے دنیا بس بھئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا تعریف و توصیف تصویر تعلیم اور حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر ہدیت و سلام عرض کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق بہت ہی خوبصورت جوش و جذبہ کے ساتھ سجائی جانے والی یہ محفل پاک یقیناً اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے ویسے تو ہر اس بندے پر جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہو اور پھر بالخصوص اس بندے پر جس کا ذریعہ معاش بالکل کم ہو پھر بھی وہ اس سے بچت کر کے اس سے اپنے بچوں کو بھی کھلا پلا کر کچھ نہ کچھ بچا کر اپنے نبی کی محبت کے اندر سرشار ہو کر اپنے نبی کے ذکر کی محفل سجاتا ہے سبحان اللہ بھائی محمد اکرم اللہ پاک نے مزید برکتیں عطا فرمائے ان کی محبت کو سلامت رکھے بہت ہی عقیدت اور بہت ہی شوق ذوق کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے پچھلے سال بھی محفل کرائی گئی سادات کرام تشریف لائی یہاں پر ماشاءاللہ آج بھی یہ سٹیج خالی نہیں ہے اس لیے سے ماشاءاللہ سید صاحبزادہ سے تشریف فرما ہے ہماری زندگیاں ان کے قدموں کی دھول کے غلام ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ پاک بانیان محفل کے اس جوش جذبے کو محفل سجانے کو اپنی پاک مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم محمد بگو مرحوم کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے نہایت واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو بیان کرتے ہوئے آپ کی رسالت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا محمد رسول اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں اب کچھ باتیں آپ کو نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے اوپر آپ کے گوش گزار تمہیدن کروں گا اور اس کے بعد جو میرا موضوع ہے وہ جو ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبیوں کے ذریعے بھی شفاعت کرے گا شہیدوں کے ذریعے بھی شفاعت کرے گا بیٹیوں کے ذریعے بھی شفاعت کرے گا اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبی کے امت کے ان جان رسارانے خاندان نبوت کے چشم و چراغ اہل بیت اطہار کے نفوس کے ذریعے بھی شفاعت فرمائے گئے حضور علیہ السلام کی امت کے حفاظ اور علماء کے ذریعے بھی شفاعت فرمائے گئے کے غلاموں یہ جو لفظ محمد ہے اس کی جو برکات ہیں اس کا ہم اگر اندازہ لگائیں ہم اس چیز کے سوچنے سے قاصر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک نام کے اندر کتنی برکات رکھی حدیث پاک بلا تمہید میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار مسئلے اور شرعیت کے اعتبار سے کرنا چاہوں گا کیونکہ آج کل معاشرے میں بہت کمی دیکھی جاتی ہے اس چیز کی کہ بچے کا نام رکھنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ فلاں ڈرامے کے اندر فلاں فلموں کے اندر جو ان کے ہیرو ہیں ان کا نام ہم نے بچوں کا رکھتے ہیں پھر فخر محسوس کرتے ہیں وہ فلاں ایکٹر کے نام جیسے میرے بیٹے کا نام ہے میری بیٹی کا نام ہے
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ہر ایک فرد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اگر میرے نبی کی ذات کے اور میرے نبی کے پاک صحابہ کے، میرے نبی کی اہل بیت اطہار کے ہر اس عمل کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو جائے گا۔ لفظ محمد ہے، اس کی کتنی برکت ہے۔ احمد اور محمد، احمد جس کی بار بار تعریف کی جائے، محمد کی کیا تعریف ہے؟ محمد اور احمد، احمد کا معنی تو بار بار تعریف کی جائے، جس کا ذکر بار بار زبانوں پر لایا جائے، بار بار زبانوں پر لایا جائے۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ احمد جو حضور کا نام ہے وہ کس نسبت سے اللہ نے حضور علیہ السلام کو احمد کا نام دیا کہ آپ کا نام یار آپ کہیں گے قاری صاحب ہر محفل میں یہی بات کہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کو یہ یاد ہو جائے، بار بار اسی لیے ریپیٹ کرواتا ہوں۔ احمد آپ کا نام آسمانوں پہ رکھا گیا، پر کیوں رکھا گیا؟ یہ وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کل بروز قیامت لوائے حمد جو اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو عطا فرمائے گا، لوائے حمد، وہ تمام امت جو پیاسی ہوگی، جو بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکی ہوگی، پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو چکی ہوگی، گرمی کی وجہ سے شرابور ہو چکی ہوگی، وہ اللہ کے نبی کے اس لوائے حمد کے جھنڈے کے نیچے آ کر پناہ لے گی۔ تو احمد اور محمد، آسمانوں پر احمد اور زمین پر محمد رکھا گیا۔ اور پھر اس نام محمد کی جو شان اور عزت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شفا شریف کے اندر قاضی عیاض صاحب نے آپ نے تحریر فرمائی ہے، قول نقل کیا ہے، حدیث پاک نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے کا زمین پر نام محمد ہوگا، جس بندے کا نام محمد ہوگا زمین پر، کسی خاندان کے اندر، کسی گھرانے کے اندر، اللہ تعالیٰ اس محمد کے نام کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر پر جو ہے اپنے رزق کے دروازے کو کھول دے گا۔ اور پھر ایک اور وجہ لکھی ہے، ایک اور وجہ لکھی ہے، آپ کے نام صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے بھی ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے کہ حضور کے 1000 نام ہیں، 1000۔ ایک احمد ایک محمد ہو تو الگ ہے، صفاتی نام آپ کے، جیسا کہ ایک آقا کئی رؤوف مجید، اور اس کے بعد رؤوف رحیم، اس طرح کے جتنے 99 نام جیسے اللہ تعالیٰ کے ذاتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اب دیکھیں ہم اگر بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی حضور کے 2 نام ہیں جی اور نام نہیں ہے، نہیں، حضور کے نام ہیں 1000 نام۔ آپ نے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 نام آپ نے فرمایا کہ ایک نام حضور کے ہیں، ایک نام ہے۔ لیکن جو نام محمد اور احمد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ احمد اور محمد نام اپنے بچوں کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس گھر کی نگہبانی کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، اس کی چوکیداری کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، وہ صاحب اولاد نہیں ہے، اس کی گود خالی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ برکت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ اولاد نرینہ عطا فرمائے، تو وہ نیت کر لے کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا، رب تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ اس نیت محمد کے نام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے۔ پریشان بیٹھے صحیح کہے گا، خیر ہے، گھر لڑکے تو نہیں دے بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ کو تمہاری اللہ تعالیٰ مشکلہ دور فرمائے۔ سبحان اللہ، بالکل انشاءاللہ اللہ اس نام محمد سچ کے، اس نام محمد سچ کے تو میں عرض کر رہے ہیں، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ کائنات کے اندر اپنے بچے کا نام احمد یا محمد رکھ دے، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت کو خاص نور عطا فرمائے گا۔ سنے جا، خاص نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی کے اندر رب تعالیٰ ہمیں جنت کا راستہ دکھائے گا۔ آج کہتے ہیں حضور تو نور ہے نہیں، میں پوچھتا ہوں حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کو نور عطا فرمائے گا، ہر مومن کو نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی کے ساتھ وہ جنت کے راستے کو ڈھونڈتے ہوئے وہ جنت کے دروازے کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیارات دیے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فقط اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یہ کمال عطا فرماتا ہے، کچھ صفات اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے، یہ صفت کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، دائمی ہے، کبھی اس کو ختم ہونے والی ذات جو ہے، جس طرح انسان پر موت ہو جاتی ہے، انسان چلا جاتا ہے، تو ایسی صفات ہیں کہ جو ختم نہ ہونے والی ہیں۔ اللہ کے نبی نے آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ جس اپنے بندے کو خاص اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اسے اس چیز کے ساتھ متصف فرما دیتا ہے، اسے کن کی بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کن کی بادشاہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن، وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے، کن کا معنی ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے غلام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو، اپنے اللہ تعالیٰ نبیوں کو، پیغمبر کو، رسولوں کو یہ وصف دیتا ہے، اس متصف کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں کن کی بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ نبی ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ کا ولی ہے، اگر وہ زبان سے، دل کے جناح سے، دل و دماغ سے اگر وہ کن کہتا ہے، رب تعالیٰ ان کے کہنے کی برکت سے انہیں پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رسالت اور حقلی تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ علی والے بیٹھے، میں علی سناونا تھا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ آج کل لے آئے 11 بجے مجھے پر ٹینشن سونے کاری راشا صاحب تو آگو نیندر آگو لگے ہوئے ہیں بشاشا کاری صاحب محفظ دینے نا ماشاءاللہ اتراتی لیٹ ہونے دیس میں جاتے تو میں آج کریں گا بھی میرے چنوں میرے مکھڑوں محمد نام دی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، اپنے بچوں دے نام جیڑے بھی رکھو، کوشش کرو کہ عالم مفتی کو اس کا معنی پوچھو کہ اس کا کیا معنی بڑھ دے نا دس رکھ دے نہ رکھ چھوڑے نہ معنی دا پتہ ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ معنی نام کا جو معنی ہوتا ہے نا، اس کا بہت دار و مدار ہوتا ہے بچے پر، اس کی عادتوں پر، اس کی خصائل پر، اس کے طور طریقوں پر، اس کے گفتگو پر، اس کے سلیقوں پر، ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے نام کا معنی۔ نام رکھیں ایسا معنی ہو، کوشش کریں کہ اپنے بچے کا نام صحابہ کرام کے نام کے اوپر رکھیں، جیسے صحابہ کرام کے نام تھے، خوبصورت نام رکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے، تو کئی معنی ایسے ہمارے پاس آتے ہیں۔ وہ مائی آئی میرے پاس نے کہا خوبصورت سا نام بتا دیں، کوئی ایسا نام ہو جو نیا ہو۔ میں نے کہا بھائی نیا نام کا مطلب کیا؟ نام ہوتا ہے، نیا ہو یا پرانا ہو۔ کہتے ہیں آپ خوبصورت بتا دیں۔ میں نے کہا جنت زہرا رکھ دیں۔ کہتے نہیں یہ تو بہت پرانا نام، استغفر اللہ۔ میں نے کہا اللہ کے بندے جنت زہرا کا نام پتہ ہے کیا معنی ہے؟ جنت زہرا اس سے بڑھ کر اور نام نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور نام نہیں ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ کی نسبت کے ساتھ رکھا گیا نام خاتون جنت۔ اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت حضرت فاطمہ الزہرا کے آپ کو قرب عطا فرمائے گا، اور حضرت فاطمہ الزہرا کی تطہیر کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جو اپنے بچیوں کا نام حضرت فاطمہ کے ساتھ منسوب کرتا ہے، اسی لیے بچیاں ہیں یا بچے ہیں اپنے نام اچھے رکھیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے دوستو کہ کن کی بات کر رہے ہوں، کن کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ کن کی بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا، انہوں نے ڈالا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی طرف سے بھی آزمائش تھی حضرت ابراہیم پر۔ جس وقت انہوں نے آگ کے اندر ڈالا، کس نے آگ کے اندر ڈالا ابراہیم علیہ السلام کو؟ نمرود مردود نے۔ کس نے؟ نمرود مردود نے۔ دوسرا میرا چاند ہی وہ چیزیں سنا نہ لے، بس میں وہ کچھ نہیں تاریخی گلاں سنیا کرا میرے چاند، کوئی فائدہ نہیں۔ کہ حضرت ابراہیم کو آگ دے بھی سکتا ہے، میں دس رہے کہ لوگ نہیں سنا نمرود۔ سبحان اللہ۔ مردود کس نے؟
نمرود مردود تو حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم دے اوپر۔ سلامتی والی کا معنی بہت زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو، بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو، ایسی سلامتی والی ہو جا کہ جس کے اندر رہ کر میرے ابراہیم کو سکون محسوس ہو جائے۔ اب میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی جس نے کہا تھا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم۔ اب ادھر آئے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، آپ کو کوئلوں کے اندر ڈالا گیا، آگ کے اندر ڈالا گیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا عمار کو آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے، آگ کی تپش کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے حضرت عمار بن یاسر کے ہاتھ پر سر پھیرا، سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا یا نار کونی بردا و سلام علی یاسر، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا اس یاسر پر، کما جس طرح تو ہو گئی تھی علی ابراہیم، ابراہیم پر جس طرح تو ٹھنڈی سلامتی والی ہو گئی تھی، اے آگ تو اس یاسر پر بھی سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ ان فرمایا تو وہ آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ کن کا اختیار اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو عطا فرماتا ہے، اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، میں نے پیچھے ایک محفل پر ایک بات کہی تھی، اس کو بہت اٹھایا گیا پورے چک کے اندر دائیں بائیں۔ کیا ہے جی؟ قاری صاحب وہ نعرے لگوا رہے تھے، قاری صاحب نے کہا جو ہاتھ اٹھا کر نہیں کہے گا اسے اللہ تعالیٰ خالد کرے۔ بھائی بات سمجھیں، الفاظ پر غور کیا کریں۔ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ منکر علی کی بات کر رہا ہوں، منکر اہل بیت کی بات کر رہا ہوں۔ آج بھی کہتا ہوں اگر کوئی جس جگہ پر موجود ہے منکر اہل بیت ہے، منکر علی ہے، ہم تو یہی لکھیں گے رب تعالیٰ انہیں نیست و نابود کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اونچا نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا، بول بول سخی لال قلندر لی نعرہ حیدری۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے دوستوں، بات یہی ہوئی کہ جو منکر علی ہے، جو منکر علی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو علی کا بغض سینے میں رکھتا ہے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے جنت سے دور فرمائے گا۔ وہ جنت کی بو بھی نہیں سیکھ سکتے، جنت کی بو بھی اسے نہیں ملے گی، تو پھر ہم کیسے اس کے لیے دعائیہ کلمات نکال سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے ہم مانتے ہیں، لیکن دیکھیں میں جو حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں دکھاؤں گا، میں دائیں بیٹھے بچوں سے نہ کہا کریں، میرے سے رابطہ کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر بن معدی کرب، یہ صحابی رسول ہیں، آپ روایت کرتے ہیں حدیث پاک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک پیچھے دیکھا کہ ایک منکر بیٹھا ہے، رسول اللہ کا منکر بیٹھا منافق تھا، وہ رسول اللہ کی نقلیں اتار رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ نقلیں اتار رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ہو جا، جیسے تو کر رہا ہے ایسے ہو جا۔ پھر تاریخ میں لکھا گیا، لوگوں نے دیکھا جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہو جا، پھر قیامت تک اس کی زبان بھی ایسے رہی، اس کا منہ بھی نہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ کے نبی نے کسی عورت کے ہاں پیغام نکاح دیا۔ کیا کیا جی؟ پیغام نکاح، نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس کے والد کی طرف سے جواب ملا، یا رسول اللہ میری بیٹی کو برس کا مرض ہے۔ برس کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کوڑ کی بیماری، جسم پر جو دھبے ہوتے ہیں، داغ ہوتے ہیں۔ میری بیٹی کو کیا ہے؟ برس کی بیماری ہے، یہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ رسول اللہ جانتے تھے بچی توانا ہے، تندرست ہے، ٹھیک ہے، صحت مند ہے، اسے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ہے تو پھر یہی رہے۔ رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو کلمے نکلے اللہ تعالیٰ نے وہی فرما دیے۔
تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق محبت مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا تعلق محبت اہل بیت کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ملے رہیں اس دل اور دماغ یہ نہ کہیں جی فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، تو اب غور کریں کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ ہر کسی کو پتہ ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈنڈی مار کے بیٹھے رہیں، یہ الگ بات ہے کہ حق بیان نہ کریں۔ ہر کسی کو پتہ ہے حق کیا ہے، حق کیا ہے، حق یہی ہے، حق اہل بیت حق ہے، اہل بیت اطہار حق ہے، حق ہے، چاہے اس کے ساتھ ہمیں کوئی کچھ کہے۔ تو یہ بھی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ، میری جو موضوع ہے نا میرا وہ علم غیب پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے یہاں پر درمیان میں سنانے جا رہا ہوں کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ خارجی نکلا اس نے اعتراض کر دیا، رافضی نکلا اس نے کوئی اعتراض کر دیا، یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ زمانے دراز سے معاملہ چلا رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ آپ کا کیا کام ہوتا تھا؟ آپ لوگوں کو لیکچر دیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ لیکچر دیتے تھے، حدیث پاک سنائی، قرآن پاک کھول لیا، اس کا ترجمہ تفسیر لوگوں کو سنائی۔ تو صحابہ کرام دور دراز سے حضرت جابر بن عبداللہ کا لیکچر سننے کے لیے آتے تھے، آپ کے پاس بیٹھتے تھے، مستفید ہوتے تھے، آپ بہت فصیح و بلیغ لیکچر دیتے تھے، آپ کا جو واعظ و نصیحت اور درس ہوتا تھا بہت فصیح و بلیغ ہوتا تھا۔ تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے علم غیب پر بات شروع کر دی، رسول اللہ کے علم غیب پر بات شروع کر دی۔ ایک خارجی کھڑا ہوا، کہتا ہے کہ آپ نے ابھی کیا بولا؟ آپ نے فرمایا میں حضور کے علم غیب پر بات کر رہا ہوں، اس پر میں لیکچر دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی علم جاننے والا نہیں ہے، میں ہی علم جاننے والا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر بار بار جگہ جگہ پر آئے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ہر چیز اسی کے اختیار کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا کر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ بھی غیب جانتا ہے، جبکہ غیب جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بات سن لے کہ غیب کی خبر اس سے ہوتی ہے، غیب کا جاننے والا وہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبیوں کو غیب پر مطلع فرما دیا، غیب پر مطلع فرما دیا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میں نے اپنے نبیوں کو غیب پر مطلع فرما دیا۔ اب اس کی بات مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر غیب پر نبیوں کو مطلع فرما دیا تو اللہ تعالیٰ کے غیب کے اندر، علم کے اندر نفی ہو رہی ہے یا تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ ذات تو بانٹنے والی ہے، وہ ذات تو عطا فرمانے والی ہے، وہ ذات تو اپنے نبیوں کو ہر چیز دینے والی ہے۔ پھر اگر اس نے دے دیا اتنا دے دیا، ہم کون ہوتے ہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنے والے؟ پھر آپ نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ نے فرمایا اے اعتراض کرنے والے وہ وقت یاد کرو، وہ زمانہ یاد کرو، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی ہے، کچہری لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی منبر پر تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ سن لو آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا اعلان ہے؟ فرمایا اعلان یہ ہے آج قیامت ازل سے اب تک جتنا بھی وقت ہے، جتنا بھی ٹائم پیریڈ ہے، جتنی بھی مدت ہے، جتنا بھی زمانہ ہے، جتنی بھی اس کے اندر وسعت ہے، میں تم سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں اس زمانے کے اندر جتنے بھی ایام و لیل گزرنے والے ہیں، دن و رات آنے والے ہیں، شب و روز بیتنے والے ہیں، تم سب کے سب سے آپ سن رہے ہو ازل سے لے کر اب تک جتنا بھی زمانہ گزرنے والا ہے اس کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، تم سے آقا مجھ سے سوال کرو میں محمد تمہیں اس کا جواب دے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا۔ کیا کروں گا جی؟ ازل سے ابد تک جو کچھ ہو چکا، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، ہوگا، تم سوال کرو میں محمد اس کا جواب دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ دعویٰ کیا کیا؟
دعویٰ کیا. ایک دعویٰ یہ بھی ہے لا الہ دعویٰ ہے, محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے. کوئی پڑھتا رہے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ دعوے کرتا رہے, لیکن جب تک دلیل نہیں دے گا اس کو عقل مند کوئی نہیں کہے گا. اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا, وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچے گا, وہ اپنے مقصد کو عبور نہیں کر سکے گا. جب وہ محمد رسول اللہ کہے گا تو وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. اللہ کے نبی نے دعویٰ کیا, کیا دعویٰ کیا؟ پوچھو, پوچھنا چاہتے ہو, سوال کرنا چاہتے ہو, کر لو. آج میں محمد اس کا جواب دوں گا. رسول اللہ نے دعویٰ کیا, دعویٰ وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو رب ذوالجلال نے اگر علم عطا کیا تھا, سوالات عطا فرمائے تھے, مراتب عطا فرمائے تھے, تو اللہ کے نبی نے دعویٰ کیا. دعویٰ وہی کرتا ہے جس کے پاس دلیل ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے دعویٰ کیا. پوچھو, پوچھ سکتے ہو, بات جاننا چاہو جان سکتے ہو. آج تم سوال کرو, میں محمد تمہیں جواب دوں گا. یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے, یہ غیب کی علم نہیں تو اور کیا ہے. اللہ کے نبی مدینہ میں بیٹھے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اچانک فرمایا یا ساریۃ الجبل, کیا فرمایا؟ یا ساریۃ الجبل. اللہ کے نبی نے فرمایا یا حضرت عمر فاروق نے فرمایا, حضرت عمر فاروق سوری حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ایسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر بیٹھے تھے. وہ بھی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے. اللہ کے نبی نے جب مقرر کیا تھا ایک غزوے کے موقع پر, ٹھیک ہے نا جی, صحابہ کرام کو فرمایا کہ آج کے اس جنگ کا جو سالار ہوگا وہ فلاں صحابی ہوگا, فلاں صحابی ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا تیسری مرتبہ کہ آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ جس کو چاہے سلیکٹ کر لیں. حضرت خالد بن ولید کو سلیکٹ کیا گیا. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, ہزاروں میل کا سفر ہے, ہزاروں میل کی جو ہے دوری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ٹھیک ہے نا جی, فلاں صحابی کو جسے امیر کیا, مقرر کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت کی موت عطا فرمائی. اب جھنڈا فلاں صحابی کے ہاتھ میں گیا, فلاں صحابی کے ہاتھ میں گیا, اور پھر یہ اعلان فرمایا صحابہ تمہیں خوشخبری ہو, اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کی سلاری کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے, یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے. یہاں تو حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں, فرما رہے یا ساریۃ الجبل, اے ساریۃ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ. پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا کہ دشمن کی بالکل جو ان کا حملہ تھا قریب آ چکا تھا, دشمن حملہ آور ہونے والا تھا. عمر کی آواز سنی, پہاڑ کی اوٹ میں آئے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. یہ تو حضور کے غلاموں کا علم ہے, تم کہتے ہو حضور کو علم نہیں ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت اپنے پاک نبی کو شفاعت عطا فرمائے گا. شفاعت ہے شفاعت کبرا, شفاعت صغرا. شفاعت کی کئی ہے, شفاعت بالمحبت, شفاعت بالوحیت, اور شفاعت بال, ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے جو اس کے درجے بنائے ہیں وہ مختلف درجے. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ کل بروز قیامت ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کروا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی شفاعت جو ہوگی میں محمد کی شفاعت کے ساتھ ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میری اہل بیت کی شفاعت کے ساتھ ان کی شفاعت ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے دنیا کے اندر انہوں نے کسی کی خدمت کی ہوگی, اولاد کو صحیح پرورش کی ہوگی, اولاد کی پرورش نہیں, ان کی شفاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بیٹیاں ہوں گی, بیٹے نہیں ہوں گے, وہ بیٹیوں کی شفاعت کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا. کیا کیا جی؟ دعا کا اختیار دیا. ہر ایک نبی نے اپنی اپنی دعا کو مانگ لیا. کیا کیا جی؟ مانگ لیا, اس دعا کو استعمال کر لیا. کچھ لوگوں نے اپنے لیے دنیا کا جاہ و جلال. نبیوں نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی بادشاہی عطا نہیں فرمائی تھی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا, عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا ہوتا
کہ آپ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ آپ کو ساری روح زمین کی بادشاہی عطا فرماتا۔ اللہ کے نبی تبسم فرمانے لگے، ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے رب تعالیٰ سے کیا پسند کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 امت تیری بخشش کر دی گئی ہے۔ دوسرا تجھے اختیار دیا گیا ہے، تو شفاعت کو پسند کرتا ہے یا 1/3 امت کی بخشش چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے شفاعت کو قبول کیا، میں نے شفاعت کو پسند کیا۔ عرض کی مالک مولا میں شفاعت کو قبول کرتا ہوں، تو مجھے شفاعت عطا فرما دے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شفاعت سے آپ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بروز قیامت نفس نفسی کا عالم ہوگا، لوگ چلتے ہوئے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، آدم سے کہیں گے اے آدم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت کمالات عطا فرمائے، آپ جد الانبیاء ہیں، آپ جد الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انبیاء کا پوری روح زمین کے اندر تمام لوگوں کا باپ بنایا ہے۔ مالک مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے سوال کرتے ہیں وہ آدم کون ہے؟ جواب ملا وہ آدم وہ ہے جسے رب تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا اور پھر یہاں پر اعلان کیا کہ وہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، یہ انسانی مخلوق ہے، وہ رب تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے۔ اب نورانی مخلوق کو حکم ملا انسانی مخلوق کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ایک کو فرشتے کو سجدہ کرو، کلہم اجمعون فسجدت الملائکۃ کلہم اجمعون، سب کے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا جو میں کہتا ہوں میرا نہیں مانو گے میری بارگاہ سے رابطہ درگاہ کر دیے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، ابلیس کو نکال دیا گیا۔ آدم وہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں، اپنا نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا مالک مولا اس انسان کو پیدا کرے گا جو زمین پہ آ کے فساد پھیلائے گا، جو زمین پہ آ کے قتل و غارت کرے گا۔ اللہ نے جواب دیا اے لوگوں اے فرشتوں تم نہیں جانتے وعلمک ما لم تکن تعلم، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جواب ملا مالک مولا وہ کیا کرے گا؟ فرمایا وہ آدم ہے، تم نہیں جانتے اس آدم کی ذریت سے ہی میں اپنے محبوب کو جہاں میں پیدا فرماؤں گا۔ شان مصطفیٰ آدم علیہ السلام کے پاس امتیں جائیں گی اے آدم ہماری شفاعت کریں ہم جنت میں چلے جائیں۔ آدم فرمائے گا میں نہیں کر سکتا تم آگے جاؤ۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا جائے گا، نوح علیہ السلام کہیں گے آج اللہ کا غضب بہت سخت ہے، میں ڈر رہا ہوں، میں نے 900 سال 950 سال تبلیغ کی ہے، میں نے ہر ایک کام کیا ہے، پتھر کھائے ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، سوختیں برداشت کی ہیں، لیکن میں اللہ کے غضب سے ڈرتا ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے، تم آگے جاؤ۔ ابراہیم کے پاس بھیجا جائے گا، ابراہیم یہی جواب دیں گے۔ موسیٰ کے پاس بھیجا جائے گا، موسیٰ یہی جواب دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا جائے گا کہ آپ اللہ کے روح ہیں، اللہ کے ہاں سفارش کریں۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، اگر تم یہ کام لینا چاہتے ہو ایک ہستی ہے، ایک شخصیت ہے، ایک شخصیت کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا پیارا ہے، آمنہ کا لال ہے، وہ درد یتیم ہے، وہ لوگوں کا سہارا بننے والا نبی ہے، وہ لوگوں کی بخاری کھانے والا نبی ہے، وہ لوگوں کے اوپر جو ہے کرم فرمانے والا نبی ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ احمد مجتبیٰ ہے۔ تم احمد مجتبیٰ کے پاس چلے جاؤ، تمہاری شفاعت سے پوری ہو جائے گی۔ وہ محمد مصطفیٰ تمہاری شفاعت کریں گے، اس شفاعت کا ذمہ رب ذوالجلال نے لیا ہے۔ اے محبوب جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے، میں محمد جب تک تم راضی نہیں ہو جائے گا، میں خدا تمہیں اس وقت تک تجھے راضی ہونے نہیں دوں گا۔ جب تو راضی ہو جائے گا میں تجھ پہ راضی ہو جاؤں گا، تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا، امت تیری بخشی جائے گی، جنت میں چلی جائے گی، جنت کا داخلہ ہوگا۔ فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے، غلام بھی دیکھ رہے ہوں گے، آدم بھی دیکھ رہا ہوگا، ابو بھی دیکھ رہا ہوگا، ابراہیم بھی دیکھ رہا ہوگا، عیسیٰ بھی دیکھ رہا ہوگا، موسیٰ بھی دیکھ رہا ہوگا۔ پھر یہی اعلان ہوگا اگر آج چاہتے ہو جنت میں جانا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ جاؤ تو تمہارے کام بن جائیں گے۔ اور رسالت عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ
شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کی شفاعت قبول ہوگی۔ کس کی شفاعت؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں آپ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو دعا دی، دعا کی اجازت دی، ہر ایک نبی نے دعا مانگی۔ کسی نے اپنے جاہ و جلال مرتبے کو، دنیا کی داری کو سلیکٹ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے سوائے امت کی خیر خواہی کے اور کچھ نہیں مانگا۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم نے امت کی خیر خواہی کے علاوہ اور اللہ کے نبی نے کچھ نہیں مانگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ دعا میرے پاس موجود ہے، کل بروز قیامت میں رب الجلال سے وہ دعا مانگوں گا۔ مالک مولا تو نے مجھے اختیار دیا تھا، ہر ایک نبی کو دعا کی قبولیت ملی ہے۔ میں محمد مصطفیٰ بھی تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، میری چاہے جتنی مرضی گناہگار امت ہے، یا مالک مولا میری امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبی کے صدقے، اللہ کے پاک نبی کی شفاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار امت کی بخشش فرمائے گا۔ جی میرے پیر و مرشد آپ فرماتے ہیں، اگر آپ کا شوق ہے، ذوق ہے، تو میں آپ کو کچھ شعر سنانے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا کام ہے اپنے دکھڑے اس محبوب کو سنانا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا کام ہے اپنے دکھڑے اس محبوب کو سنانا، پھر وہ جانے اور اس کو خدا جانے۔ آپ فرماتے ہیں وہ جانے نصیرب یا جانے ان کا خالق، یا جانے ان کا خالق، وہ جانے نصیرب یا جانے ان کا خالق، یا جانے ہم نے تو دل کے ٹکڑے ان کو سنا دیے ہیں، ہم نے تو دل کے ٹکڑے ان کو سنا دیے ہیں، ہم نے تو دل کے ٹکڑے ان کو سنا دیے۔ ہم نے تو دل کے ٹکڑے ان کو سنا دیے۔ کن کو سنا دیے ہیں؟ ان کو سنا دیے ہیں جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، اے محبوبہ اپنے کسی امتی کے لیے تو شفاعت کرتا جائے گا، میں رب تیری شفاعت کو قبول فرماتا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بروز قیامت ہر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ ایک نور کا منبر عطا فرمائے گا، ہر نبی اس نور کے منبر پہ جلوہ گر ہوئے گا، ہر نبی اس نور کے منبر پہ جلوہ گر ہوئے گا۔ لیکن اے محمد اٹھ تشریف فرما ہوگا، خلوتہ ہوگا، پوچھا گیا یا رسول اللہ ہر نبی نور کے منبر پہ ہوئے گا، جب تیری کیوں تشریف فرما نہیں پاؤ گے؟ آپ نے فرمایا میرے لوگوں، میرے صحابہ سن لو، اگر میں نور کے منبر پہ بیٹھ گیا میں نے اللہ تعالیٰ جنت داخل فرما دے گا، لیکن میری امت کا کی بنے گا؟ میں کھڑوں کے اپنی امت کے حال لے کے ہوں گا، احوال لے کے ہوں گا، میرا امتی میں نے پکارے گا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی تیرے امتیاں تیرا کلمہ پڑھ جائے، تیرے غلام تیرے غلام مننے والے تیرے نبی اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری کلمت کو سلام۔ آپ فرمائیں گے یہ وہ لوگ جو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، جو مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، جو میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، وہ اللہ
अपने पाक नबी की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमारी मुश्किलात बनी है, तेरा ही फैसला है, तेरा ही हुक्म है, तेरी ही बादशाही है, तेरी ही खैरखाई है, तेरी ही सरबुलंदी है। ऐ नबी हमारी शफाअत कर दे, रब तआला तेरी शफाअत के जरिए हमें जन्नत अता फरमावे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह ताला अपने महबूब के जरिए हमें जन्नत अता फरमाएगा, अपने महबूब की शफाअत के जरिए हमें जन्नत अता फरमाएगा। फिर हम कितने बदबख्त उम्मती हैं, कितने जालिम उम्मती हैं कि वो नबी हमारी हर जगह खैर खाई जा रहा है। अर्श पर तशरीफ लेकर गए, अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, नबी अगर यहाँ रहना चाहता है तुझे इख्तियार है, अगर यहाँ रहना चाहता है तुझे इख्तियार है। फरमाया मैं अपनी उम्मत को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी उम्मत को नहीं छोड़ सकता। कल बरोज़े क़यामत भी यही मामला होगा। अल्लाह के नबी अपने हर एक उम्मती की शफाअत करेंगे। आज वो नबी हमारी खैर खाई है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। और उम्मत का ये हाल है कि अपने नबी के फरामीन से, अपने नबी के अहकामात से दूर हुआ बैठा है। ये उम्मत की बदबख्ती और कुछ नहीं है। तफसीर इब्न कसीर के अंदर मैं जो बात कर रहा हूँ, मुझे पता शायद कि यहाँ पर कोई दोस्त बैठा हो, मैं एक बात अर्ज कर देने जा रहा हूँ कि आप कहते हैं ये अल्लाह ताला नबियों को इख्तियार देता है, वलियों को इख्तियार देता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तफसीर इब्न कसीर के अंदर एक रिवायत नकल की गई है, हजरत मौला मुशर्रफ कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रिवायत नकल की गई है। रिवायत ये है कि एक बंदे ने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर माफी मांगी, दुआ मांगी। उसने गलती की, कोताही की, किसी जेब काटी। हजरत अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में फैसला लाया गया। अमीरुल मोमिनीन ने आपका हाथ काट दिया, हाथ उठाए हुए वापस जा रहा है। लोगों ने पूछा क्या हुआ, जवाब मिला अमीरुल मोमिनीन ने मेरा हाथ काटा है। बड़ी तफसील के साथ नाम लिया, जी वो फातिमा के सरताज ने, वो हसन हुसैन के बाबा, वो दामाद मुस्तफ़ा, वो अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने हाथ काटा है। जिस वक्त ये बात कही, पूछा गया वजह क्या है, एक तेरा हाथ कटा है, तू उस अली की तारीफ कर रहा है। कहा वो अली अमीरुल मोमिनीन है, उसने जो बेहतर समझा, उसने अदल और इंसाफ को, तराजू को बराबर रखते हुए अदल किया। मैं हकदार था सजा का, मुझे सजा मिल गई। अली मुर्तज़ा की बारगाह में ये बात पहुंची। कहा कि फलां बंदा है, उसका हाथ आपने काटा है, आपकी उसने शिकायत करने की बजाय तारीफ की है। वो बंदा बहुत गरीब है। आपने फरमाया उसे बुला के लाओ। वापस बुला के लाया गया। अली मुर्तज़ा की मैं आपको ये करामत भी सुना रहा हूँ और अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए फज़ाइल और फजीलत और फजल और करम भी बयान कर रहा हूँ। जवाब मिला, उसे लाया गया अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में, अपने करीब होकर उसके हाथ को पकड़ा, रुमाल बांधा और फरमाया कि जा अब यहाँ से चला जा। वो बाहर जाता है, रुमाल हटाता है, देखता है कि जैसा हाथ पहले सलामत था वैसा ही अब सलामत हो चुका। मुझे पता है लोग नहीं मानेंगे, एतराज करेंगे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इसीलिए मेरे पास हवाला मौजूद है, तफसीर इब्न कसीर का मैंने हवाला दिया है। कोई देखे खुतबात सदीकिया मेरे मोबाइल के अंदर है और कारी राशिद साहब की वो किताब मेरे पास मौजूद है मस्जिद के अंदर, उसके अंदर ये हवाला रखा हुआ है। तो है ना, अब तो गवाह भी मेरे साथ मिल गया है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये छोटी छोटी बातें अपने दिमाग के अंदर ना बिठाया करें कि ये जो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ खास है जी। अल्लाह ताला ने जिसे चाहा जितना चाहा अता फरमा दिया। दूसरी मैं आपको ये एक करामा सुनाने जा रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत अली मुर्तज़ा तशरीफ फरमाए, हसन हुसैन तशरीफ फरमाए, किसी के रोने की आवाज सुनाई दी।
رونے کی آواز سنائی دی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے اللہ سے توبہ مغفرت بخشش طلب کر رہا ہے؟ جواب ملا کوئی بندہ ہے اللہ سے معافی چاہ رہا ہے. جب قریب آیا پوچھا گیا ایک ہاتھ سلامت نہیں تھا، ایک ہاتھ کو فالج پڑا ہوا تھا. میں نے ایک بات کہی تھی نا فالج والی، وہ بھی اس سے میں آپ کو ثابت کروں گا، ذہن میں آ گئی ہے، میں آپ کو ثابت کر کے بتاتا ہوں. علی پاک نے بلایا کہ وجہ کیا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اللہ سے بخشش طلب کر رہا ہے، معافی چاہ رہا ہے لیکن بخشش اور معافی نہیں ملتی، وجہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ میں بہت لاڈ اور پیار کے ساتھ ماں باپ کی طرف سے پلا ہوا ہوں. اللہ نے بہت دولت دی تھی، بہت دولت سے نوازا تھا، میں مست ہوا دولت کے نشے کے اندر. باپ نے کچھ کہا، میں نے باپ کو تھپڑ رسید کیا، باپ مجھ سے ناراض ہوا. باپ نے ایک قسم اٹھائی کہ میں کعبۃ اللہ جا کر تیرے لیے بد دعا کروں گا. باپ کعبۃ اللہ پہنچتا ہے، بد دعا کی، اللہ نے تب سے میرے ہاتھ کو شل کر دیا. پھر باپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، معافی مانگی. اب باپ نے معاف کیا لیکن دلی طور پر معاف کیا، اگرچہ دلی طور پر معاف کیا ہے لیکن اب باپ نے پھر قسم اٹھائی کہ جب تک میں کعبۃ اللہ نہیں جاؤں گا آپ سے معافی نہیں مانگوں گا، آپ کی جو غلطی ہے اس کی معافی اللہ کی بارگاہ میں نہیں مانگوں گا، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. باپ چلتا ہوا کعبۃ اللہ کا سفر کر رہا تھا، پہاڑ جنگل بیابانوں کے اندر وہ گرے ہیں، شہید ہو گئے، ختم ہو گئے، فوت ہو گئے. میں بہت پریشان ہوں، میرے دکھ کا مداوا کوئی نہیں بن رہا، میرے غم کا کوئی جو ہے وہ میرے غم کو دور کرنے والا کوئی نہیں مل رہا. آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے باپ تیرا تجھ سے خوش تھا، اگر خوش تھا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں بھی مرتضی ہوں، میں بھی مولا مشکل کشا ہوں، میں اللہ کے نبی کا ویر علی ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں. مصلی بچھایا گیا، نفل شروع کیے، نماز پڑھنا شروع کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. جب دیکھنے والوں نے دیکھا علی دعا مانگ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، جو ہی دعا کا سلسلہ شروع ہوا اس کو توقف ملا، اس کو شفا ملی. دیکھنے والوں نے دیکھا جو ہاتھ شل چکا تھا حضرت علی پاک کی دعا کرنے کے سجدے رب تعالیٰ نے اسے تندرست کیا، رب تعالیٰ نے اسے صحت دی، رب تعالیٰ نے اس کے اس ہاتھ کو جو فالج کے اندر مبتلا ہو چکا تھا رب تعالیٰ نے ایسا تندرست کیا کہ پہلے جس طرح ہاتھ تھا رب تعالیٰ نے علی پاک کی دعا کے سجدے اس کا ہاتھ ویسے فرما دیا. پھر کہندے ہو جی اسی علی علی کرتے ہیں جی تسی علی علی کرتے تھانوں کی ملنا ہے؟ میں کہیں جنت ملنی. کنے آکھیا؟ رسول اللہ نے فرمایا اعلان ہے جنت علی میں بھی علی لا جے میں نوے ساتھ بھی اکھوڑ ویسی جنت علی میں بھی علی لا جے میں نوے ساتھ بھی اکھوڑ ویسی جنت علی میں بھی علی لا جے میں نوے ساتھ بھی اکھوڑ ویسی. میں بیان کرتا ہے وہ ماں باپ ادب دا ہاتھ شل ہو گیا ہے، ماں باپ گستاخ دا ہاتھ شل ہو گیا ہے، لیکن میں تیرے کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاک نبی نے آل بیت دا مصطفی جڑے پاک نبی نے آل مصطفی جڑا پاک نبی دی آل منکر علی پاک منکر حسن و حسین دا منکر حضرت امام عسکری دا منکر حضرت امام نقی دا منکر حضرت امام نقی دا منکر حضرت امام مہدی دا منکر سارے امام دا منکر. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس طرح سلامتی رکھ سکتا ہے اور دی سلامتی کس طرح ہو سکتی ہے؟ سلامتی اس سے دی ہوئے گی جڑا نبی نوی مہینہ والا ہوئے گا، جڑا علی نوی مہینہ والا ہوئے گا. سبحان اللہ. سارے علی کو منگن والے بیٹھے ہو. شکر ادا کرے یار علی نے بچے آدھا، شکر ادا کرے یار علی نے بچے آدھا، بڑے خدمت دار
علی دیا بچے آگا بن جا خدمت گار علی دیا بچے آگا شکر ادا کرے یار علی دیا بچے آگا بن جا خدمت گار علی دیا بچے آگا تو نماز پڑھنے آئے وہ سارے بار تو زکات دے آئے وہ سارے بار تو حج کرنے آئے صدقہ خیرات دے آئے تو کوئی عمل کرنے آئے سارے عمل کرنے کے نال رب تعالی مینوں جنت عطا فرمائے گا وہ نہیں ہو سکیا تینوں جنت اس وقت تک نہیں لبنی اس وقت تک جنت نہیں لبنی جب تک تو سینے دے اندر حضور دی حالت دی محبت نہیں رکھ لے گا جنت تینوں مل جانی رب دی جنت تینوں مل جانی رب دی رکھ لے دل وچ پیارے علی دیا بچے آگا رکھ لے دل وچ پیارے علی دیا بچے آگا بن جا بیدار علی دیا بچے آگا شکر ادا کرے یار علی دیا بچے آگا بن جا خدمت گار علی دیا بچے آگا اسی کی آل بیت دی شان بیان کر دو صحاب دی شان بیان نہیں کرتے میں ہم جواب دیں بھائی ہم تو صحاب کو بھی ماننے والے ہیں ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اہل بیت کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے سبحان اللہ رسول اللہ کا فرمان ہے شہر کے آپ کو ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی قدر معلوم پڑ جائے ان کی شان اور عزت ہم جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کی اہل بیت کی کیا شان ہے تو پھر ہم کبھی بھی یہ سوال نہیں کریں گے ہم اللہ کے نبی کے ان غلاموں کو بھی ماننے والے ہیں کہ جو در مصطفیٰ پہ اپنے نیاز جبی کو جھکانے والے ہیں اس حیثیت سے نہیں کہ سجدہ کرنے والے نہیں ہر ایک حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے ہیں اور اعلان کر دینے والے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں بھی آپ کے لیے حاضر ہیں ہمارے مال بھی آپ کے لیے حاضر ہیں ہماری عزتیں بھی آپ کی عزت کے لیے قربان ہیں یا رسول اللہ آپ حکم فرماتے جائیں ہم سے آپ اپنی آل بھی آپ کے نام پر قربان کریں گے اپنی اولاد بھی آپ کے نام پر قربان کریں گے اپنا مال و دولت بھی آپ کے نام پر قربان کریں گے یا رسول اللہ فقط بات یہی ختم نہیں ہوئی ہماری جانب بھی یا رسول اللہ آپ کی شان کے لیے حاضر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری ہم حضور کے صحاب کو بھی مانتے ہیں اور حضور کی آل کو بھی مانتے ہیں وہ بھی بدبخت ہے جو حضور کے صحاب کو نہیں مانتے وہ بھی بدبخت ہے جو حضور کی آل کو نہیں مانتا حضور کی آل کا ادب سینے کے اندر رکھیں جنت بن جائے گی علی کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے حب علی اگر مل جائے یقین مانے حب علی مل جائے تو انسان کی دنیا بدل جاتی ہے انسان کی دنیا بدل جاتی ہے علامہ بغوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے لوگوں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو سینے کے اندر حضور کی آل کی محبت وصال اور رب تعالیٰ تمہیں اس جہان بھی کامیابی عطا فرمائے گا کل بروز قیامت ڈرا نہ کریں پریشان نہ ہوا کریں ہر جگہ پر اللہ لیلہ رکھا کریں ہم تو بھئی حیدری ہیں ہم تو حیدری ہیں علی پاک کو ماننے والے ہیں نعرہ حیدری لگانے والے ہیں اب میں نے دیکھنا ہے کہ سے کون ہے جو نعرہ حیدری پر جواب دیتا ہے نعرہ تکبیر نبی کے نام پر بھی نہیں بولیں گے بھائی حضرت علی پاک کو جو شان ملی ہے وہ نبی کے ساتھ سے ملی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نہیں ابھی بھی اپنے پوچھ کر گیا نبی کو جو شان ملی رب تعالیٰ کی ذات کے سر سے اور جو علی کو شان ملی وہ نبی کے سر سے ملی نعرہ تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ پیچھے والے بھی کھڑے ہیں، کام کرتے رہے اپنا، میں نہیں روکتا لیکن آپ نے جواب دینا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ مجھے فرمائش ملی ہے، میں نے آپ کو سنانا ہے وہ جو ہم سارے حیدری دم دم ہر ویلے سبحان اللہ، پڑھو گے؟ سبحان اللہ۔ حاضری میری مکہ ہی انگر تو سمان آ گیا۔ اسا سارے حیدریاں، پڑھو گے تو پھر مزہ آئے گا، ایسا نہیں کام چلے گا۔ اسی سارے حیدریاں، اسی حیدریاں یہ جدوں سے ٹردے ہیں نا، کئیاں دے دل ساڑھے ہونے ہیں، کئیاں دے دل ساڑھے ہونے ہیں، تے پھر انہوں نے جوڑ کے مانج کے ساڑھو، مانجا چاڑو چاڑو ٹکا کے سرن تے پھر اجنا جتن سڑنا۔ ہیں جی سمجھ آئیے؟ وہ پہلے شعر سن دے آڑ دا سورج، آڑ دا سورج تتا لگ دے، دیگر ویلے تتا لگ دے، مومن کون ہے منافق کون ہے، ذکر علی نال پتہ لگ دے۔ آڑ دا سورج تتا لگ دے، دیگر ویلے تتا لگ دے، مومن کون منافق کون ذکر علی نال پتہ لگ دے۔ ذکر علی کا پتہ چل جائے گا مومن کون منافق کون ہے۔ اسی سارے حیدریاں، اسی سارے حیدریاں، اسی حیدریاں دم دم کر ویلے اسی علی علی کہنا ہے، دم دم کر ویلے اسی علی علی کہنا ہے۔ دعا ہاتھوں بلند کر لیا ہوا، علی علی کہنا ہے، علی علی کہنا ہے۔ اسی سارے حیدریاں، اسی سارے حیدریاں، اسی حیدریاں دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا ہے، دم دم ہر ویلے اسی علی علی کہنا ہے۔ وعلی دماد مصطفیٰ لیے، وعلی دماد مصطفیٰ لیے، وعلی دماد مصطفیٰ لیے، میرے مصطفیٰ کریم کا دماد لیے اللہ تعالیٰ نے اس مصطفیٰ نے کمالات عطا فرمائے، وہ کمالات عطا فرمائے جڑے اور کسی نبی نے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے اس لحالوں، اپنے نبی دے اس مردوں، اپنے نبی دے اس ویر کو، اپنے نبی دے اس ویر کو وہ کمالات عطا فرمائے جڑے اور کسی نے عطا فرمائے۔ وہ نبی ہے میرا کمال والا ہے، وہ نبی ہے میری شان والا ہے، وہ نبی ہے مرتبے بڑھاوا والا ہے۔ اس نبی دی آمد جڑا کرے ہوتے بھی چڑھتے ہوئے، اس نبی دے جان سے بھی چڑھتے ہوئے جنت دے راستے کھول دیے گئے، جنت دے دروازے کو کھول دیا گیا۔ اللہ نے حکم فرمایا اے جنت دیا حورا، اے جنابان، اج میرے محبوب دی آمد ہے، اج میرے محبوب دی جلوہ کریے، اج آسمانوں دے تشریف لے آنے آئے، جنت دے دروازے کھول دیو، میرے محبوب دی آمد ہے۔ ہر طرف ادارے آ رہے ہیں، وہ بندے لے گئے، وہ نوجوانوں پہ تشریف لے گئے۔ اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا، بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا،
جتھے ورے کو قرآن دے کھول تیری شان دیا کوئی نہ ہور نٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جو جو عاشق اصلی چور نٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے ایران جگہ وچ کیوں چور نٹھا اللہ والے افعال مکا چھوڑی تو سہور نٹھا سہور والے افعال مکا چھوڑی تو سہور نٹھا سہور نٹھا اس دلدی پہ ہرگز کوئی مثال گیا دل کے بورش پہ اللہ کا مہمان گیا نہ کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے نہ بے حقائق تیرے سے ہارے کی بات ہے ہم کیسے گنہگاروں کی کوشش کرو گے حشر آقا کے اشارے بات ہے اس لڑی پہ ہرگز نہ کوئی مثال گیا بھال کے بورش پہ اللہ کا مہمان گیا بھال کے بورش پہ اللہ کا مہمان گیا بھال کے بورش پہ اللہ کا مہمان گیا جی میں ہی کو لائی گلا میرے ابھی کر پر مولویاں دی ہمت ہے نا عوام واتی ناراض ہے کنتی میں بندہ بس ختم کر رہے ہیں بس باج خدا دے